سورۃ کہف کو سمجھنے کے لیے کئی سال اور سینکڑوں اردو، عربی، فارسی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ہم اس سورت کو صرف غاروں والی سورت ہی سمجھتے ہیں، مگر اصل مداح کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں گئی۔ دراصل اس سورت کا لب لباب یا اس کا مرکزی خیال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کو 8 طرح کے حالات سے آزماتے ہیں: عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع، نقصان، خوشی، غمی۔ اس دنیا میں ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے۔ ان 8 کو اگر تقسیم کریں تو 2 حالات میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو یا تو اچھے حالات ہوں گے یا برے، یعنی یا تو بندہ عزت میں ہوگا یا ذلت میں، یا صحت میں ہوگا یا بیماری میں۔ اللہ 2 حالات میں آزماتے ہیں، یا تو اچھے یا تو برے۔ یہ بندہ اچھے حالات میں شکر کرتا ہے اور یا برے حالات میں صبر کرتا ہے۔ 2 پیپر اللہ تعالیٰ نے، ایک شکر کا بنا رکھا ہے اور ایک صبر کا۔ اگر بندے نے اچھے حالات میں شکر کیا تو وہ پیپر میں پاس ہو گیا، اور اگر ناشکری کی تو فیل ہو گیا۔ اگر صبر کے پیپر میں صبر کیا تو پاس ہو گیا، اور اگر بے صبری کی تو فیل ہو گیا۔ گویا یہ زندگی اصل میں امتحان یہ ہے کہ جہاں ہم نے 2 پیپر دینے ہیں، ایک صبر کا، دوسرا شکر کا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو بھی ان 2 پیپر سے ہی آزمایا۔ پہلا شکر کا تھا جو کہ جنت کی نعمتیں تھی، دوسرا درخت کا پھل تھا جو کھانے سے منع کیا گیا تھا، تو یہ صبر کا پیپر تھا جس میں شیطان نے ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ سورۃ کہف میں 5 واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قلب ہے۔ اس سورت کا آیتیں تھوڑی ہیں مگر اس کے پڑھنے والوں کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے پہلے 2 واقعات عام الناس ہیں، جس میں ایک اصحاب کہف تھے۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے صبر کا امتحان دیا اور اس پیپر میں پاس ہو کر مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا واقعہ 2 باغوں والے شخص کا تھا، عام شخص جس کو مال و دولت دی گئی تھی۔ اس کا پیپر شکر کا تھا، تم نے نعمتوں پر شکر کرنا ہے، تو یہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر 2 واقعات ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان میں سے بھی صبر کا پیپر تھا، اور دوسرا ذوالقرنین کا شکر کا پیپر تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی صبر اور شکر کے پیپر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات میں اپنی 2 آیات کا ذکر کیا ہے اور ختم میں اپنی ربوبیت کے تذکرے پر۔ شروع میں سورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کا تذکرہ کیا اور اختتام میں ان کی بشریت پر کیا۔ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی بلندی عبدیت ہے، اس لیے انسان ذکر کرتا ہے تاکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔ اب صرف محبت کا آ جانا مقصود نہیں ہے، جب محبت آ جائے تو پھر محب ہمیشہ محبوب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، اور رضا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اگر اللہ اچھے حالات بھیجے تو شکر کرنا، برے حالات میں ہی صبر کرنا۔ جب بندے کو یہ مقام رضا حاصل ہو جائے تو پھر اس کو مقام عبدیت حاصل ہو جاتا ہے۔ عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا۔ مفسرین کے نظر میں عبد وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ بعض کے نزدیک عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی میں اختلاف نہیں کرتا، ہر حال میں راضی رہتا ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ چونکہ اس سورہ کو دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچاتی ہے۔